تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے. محمد بن عثمان کی نینی جو ہے وہ ایونجیکل جیو تھی نا، اور اس کی وجہ سے محمد بن عثمان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وائی ناٹ آئی شوڈ بی، میں یہودیوں کو کیوں نہ وہ مجھے اچھے لگیں، اور سارا کچھ جو اس نے کیا. اور پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ 57 ملکوں میں اس وقت جو بھی ہو رہا ہے. میرا اس وقت سوال یہ ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ 1300 سال سے ہمارا دشمن ہے. ہم نے 1300 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے. خلافت اصل میں سیاست کا مین صحیح نام ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ بچے بچپن سے 7 سال تک ماں کو اور پھر 13 سال تک باپ کو ہونا چاہیے. دیٹس ویری گڈ. 13 سال نہیں، ساری عمر. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یہ بالغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کوئی دوسری لائن نہیں ملتی. اب جو ایپک ہے، اے پیک آپ دیکھیں کیسے وہ اس کو کر رہی ہے، جو بائیڈن اور یہ سارا کچھ. یہ بعد کی تو بات ہے. یہ سیاست جو 1300 سال کو انہوں نے توڑا ہے، مسلمانوں کو غلام کرتے کرتے ایسی جلد میں آ گئے ہیں. یہ کیپ پہنا ہوا، یہ سارا ہم ان کو خدا مان رہے ہیں. میں سجدہ بھی کرتا ہوں نا جس جگہ کے اوپر، وہاں تک آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ واحد مسلمان نکلا ہے جس نے شرک وہ اپنایا ہے، جو شرک کی بھی بڑی چیز ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، سویا ہوا ہے. آج میں اور میرا سمجھ نہیں آ رہی بات آپ کی. محمد عثمان کون ہے؟ ایم بی ایس کی بات کر رہا ہوں، سوری. محمد عثمان. اچھا. تو وہ ابھی جو جنرل ہے یہودیوں کا، وہ جو جا کے وہاں پہ اس نے بھونپو بجایا ہے مدینہ پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بکے ہوئے. شریف و مکہ جو تھا اسی نے تو خلافت اڑوائی تھی. ہم یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ 57 ملک جو ٹوٹے ہیں اس کے توڑنے میں میر جعفر کون تھا، اور اس میر جعفر نے اس کے بعد آگے کیا کیا، جس کی وجہ سے ہمارے اس وقت ہم اس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ مسلمانوں کو اب ہم یہ 14 کیوں نہیں نبیوں کی بات بتاتے کہ پاکستان اس وقت کس نبی کی سچویشن میں ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنے باٹم میں گرے ہوئے ہیں یہ جہاز ایک دم ٹرن یو لے اور آسمان کی طرف نکل جائے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے نہیں، کیونکہ سر آپ جب اتنی کیا توڑ دیں کہ اچانک کچھ ہو جائے گا. سر منظم کاوش کرنی پڑے گی. سر وہ ایز اے گروپ کریں گے تو ہوگا. ایسا نہیں ہوگا نا سر. ایز اے گروپ دیکھیں، بتا رہا ہوں نا، ابھی بتا رہا ہوں. دکھاتا ہوں. اس سلائیڈ میں نے ختم کرنا ہے. اس سے پہلے کیس اسٹڈی دکھاتا ہوں. اس سلائیڈ میں ختم کروں گا. یہ دیٹس مائی کمبینیشن. ادھر دیکھیں، ایسے ہوتا ہے کام، ایسے ہوتا ہے. بہت سلو ہے بھائی. میں نے آپ کو ایک کیس اسٹڈی دینی ہے، آپ کو بتاتا ہوں کام ہوتا کیسے. یہ ہے جی، یہ ہے آپ کے لیے جو لوگ مانگتے ہیں نا سولوشن، ایسے نظر آتا ہے سولوشن. میں اسلام آباد کنونشن سینٹر میں انشاءاللہ جب ہم کریں گے فائنل چیپٹر، اس کے اندر میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کی ایکسپلینیشن مت پوچھیے گا بھی زیادہ. یہ ہے جی آپ کے یہودی. دنیا میں یہ یہودی ہیں ٹوٹل ملا کے. کون ہے دیکھ لیں. پاکستان کی آبادی کا 1%. ٹھیک ہے، پاکستان. یہ ہے ٹوٹل یہودی. دیکھیں پوری دنیا میں کدھر کدھر ہیں. اب میں پاکستانیوں کو موبلائز کر رہا ہوں. انگلینڈ، آسٹریلیا، انڈونیشیا، اگلا چکر اسکینڈینیویا، اور پھر امریکہ، اور پھر کینیڈا. پاکستانیوں کو اکٹھا کر کے میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھ لو، ایسے کرنا ہے. یہ پہلی تو میں نے پاکستان میں ایک اسٹڈی کھولی ہے. اوکے، کیونکہ آپ لوگ پہلے ہی پاکستان میں، آپ کو کسی اور لیول کے اوپر میں سائیکولوجیکل اپلفٹ کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہمارے پاس ٹوٹل یہودی ہیں. غور سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ نیلے، جہاں پہ نیلے ہیں نا ملک، وہ یہودیوں کے سپورٹرز ہیں. یہودیوں کے سپورٹر نیلے والے ملک ہیں، اور باقی کے ملک یہودیوں کے دشمن ہیں. اوکے، یہ بلو والے ان کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. وہ جو میں کہا تھا نا عثمان خواجہ کدھر کا ہے؟ آسٹریلیا کا. وہ دیکھیں آسٹریلیا نیلا ادھر کھڑا ہو کے وہ فلسطین کے لیے ادھر بیٹھ کے فلسطین کے لڑ، اور یہاں پہ یہ بیٹھے پی ایس ایل کے اندر. اب یہ وہ 5 کی طرح ہے. یہ ہے جی وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی آیت ان تک پہنچ گئی. انہوں نے کہا یار بات تو درست ہے، ہم کر کے دیکھتے ہیں، ان کا قرآن کی طرح سچا ہے. انہوں نے یہ بات اپلائی کر دی. میں محاورے میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ آپ کے نفسیات پہ حملہ ہو.
انہوں نے کہا इनका कुरान चेक करते हैं यार, हमारी किताब तो चल नहीं रही कब से. इनकी किताब जो है इन्होंने बड़ी दुनिया के ऊपर राज किया है, चेक तो करे. इन्होंने क्या किया, अपना जीडीपी सब कुछ छोड़ के इन्होंने अपना जीडीपी के ऊपर फोकस किया. 1988 से लेके ये 2028 तक की प्रोजेक्शन. इस वक्त हम किधर हैं? हम इस वक्त हैं इधर. कितना जीडीपी बनता है गौर से देखें. ये कहां से आता है, कहां से आता है बताता हूं कहां से आता है. आपको सब दिखाऊंगा, आपको रियल नंबर के साथ दिखाऊंगा मैं आपको. वअइद्दुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा का मतलब दिखा रहा हूं आपको, लिटरल मतलब कि कैसे पावर क्रिएट करनी है आप लोगों ने. अभी स्लाइड में मैं वापस आता हूं. ये स्लाइड क्या है? ये स्लाइड है पॉलिटिक्स की. पॉलिटिक्स ऐसे करते हैं, दिखाता हूं. ये पैसे कहां से आए हैं? टोटल 4 यहूदी 9 अक्टूबर को 2 अमेरिका से और 2 अलग अलग मुल्कों से उड़े. 4 यहूदी एक फोन कॉल के ऊपर. 4 डेज, 4 दिनों के अंदर $100 बिलियन इसराइल पहुंच गया. 4 बंदों की अपने फोन कॉल, और चारों में से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सेनेटर नहीं है. तो ये डेमोक्रेसी के जितने भी छोटे से टट्टू है ना, इनकी बातों में मत आए. पॉलिटिक्स का कोई और मतलब होता है. दिखाता हूं मतलब पॉलिटिक्स किसे कहते हैं इस्लाम में. ठीक है, ये क्या है? ये पॉलिटिक्स है. कैसे आती है बताता हूं कैसे आती है. ये है जी 954 नोबेल प्राइज किनके पास गए हैं? यहूदियों के पास गए हैं. कितने परसेंट? 22%. एक खानदान के पास 954 नोबेल प्राइज गए. तो क्या पे मामू के बेटे एक दूसरे के नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था इन 4 पिलर्स पे काम कर. ये 4 पिलर्स वअइद्दुलहुम मस्ततातुम की ट्रांसलेशन है. दिखाता हूं वो 4 पिलर्स. वही मेरी लास्ट स्लाइड है. उनमें से एक क्या है? आईक्यू बढ़ा, मेंटल कैपिटल बढ़ा. हाली फाइनेंशियल कैपिटल ना बढ़ा, मेंटल कैपिटल बढ़ा. मेंटल कैपिटल बढ़ाने में कितनी नस्लें लगी? टोटल 2 नस्लें. 100 साल का ग्राफ है ये. 100 साल में 954 नोबेल प्राइज. और नोबेल प्राइज मेरे लिए कोई अचीवमेंट है नहीं, मगर एक ही खानदान के पास 954, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है. चाहे जो मर्जी अवार्ड हो. किसके लिए मिलता है? नेचुरल साइंस, आईक्यू, मैथमेटिक्स, ब्रेन. खैर मैथमेटिक्स का तो फील्ड मेडल है, वो भी दिखाता हूं. हर किस्म की मेंटल अचीवमेंट के लिए. देखें अभी गौर से, अभी आपको दिखाने लगा मैं. ये मुसलमानों के नोबेल प्राइज कैसे मिलता है? कहीं पे ऐसी जगह खड़े हो जहां पे गोली चल रही होती है. जहां गोली चल रही है वहां खड़े हो जाए, मुंह पे लगेगी नोबेल प्राइज. ये मुसलमानों के नोबेल प्राइज हैं. उनके देखें 954, हमारे कितने? 3. कि क्या हुआ? मुंह पे गोली लगी थी. टेक्निक देखिए हमारी ये मफ्तूहों के नोबेल प्राइज ऐसे होते. वो भी मफ्तू से बात हुए. जर्मनी ने इन्हीं को पकड़ के जबा करा था जब जर्मनी जंग हारा है. वो मफ्तू ही थे. ये है जी फील्ड मेडल. फील्ड मेडल ये यहूदियों के फील्ड मेडल है. फील्ड मेडल क्या होता है? जो मैथमेटिक्स में दुनिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, फील्ड मेडल. मुसलमानों के कितने हैं? कोई भी नहीं. आए अब मिल गया कि ईरानी लड़की को फौत हो गई. खैर क्या होता है फील्ड मेडल? बताऊं क्या होता है? खवातीन स्पेशली अम्मियां, जब कोई यहूदी या कोई और गैर मुस्लिम, क्योंकि मुसलमानों को तो मिला नहीं, फील्ड मेडल मिलता है ना, तो ये सबूत देने के लिए कि वो वाकई में जेन्युइनली फील्ड मेडल मिला है, उसको एक मुसलमान के सामने खड़े होकर फोटो खिंचानी पड़ती है. वो मुसलमान पता कौन है? जिसने मैथमेटिक्स इजाद की. पता क्यों उसने मैथमेटिक्स इजाद की? क्योंकि उस वक्त मुसलमान फाते थे. हर साइंस हम इजाद कर रहे थे. फातेहों के नखरे होते हैं ये. अब उनके फाते खड़े होते हैं और एहसान मानते हुए कि यार अल-ख्वारिज़मी ने मैथमेटिक्स दी थी, उसके सामने, उसकी तस्वीर के सामने फील्ड मेडल की तस्वीर खिंचवाते हैं. जो सबसे बड़ा जीनियस होता है वो सामने खड़ा होता है एक मुसलमान के. ये है फर्क. फाते मुसलमान में और गैर फाते मुसलमान में ये फर्क होता है. आगे देखिए क्या किया इन्होंने कहा भैया बात सुनो, ये तो हर कौम में मारती है. सही लिखा है कुरान में मग़दूबी अलैहिम, सही कहते हैं. ये वाहिद किताब है जो 100% सही सच बोलती है हमारे बारे में. जो इस जगह पर जिस खिते में गए हैं, जूते मार के बच्चे कत्ल कर जिन्होंने हमारे में निकाल दिया गया. यहूदियों के साथ ऐसे हो रहा था.
ایک وقت تو آئزابیلا نے اسپین کی ملکہ نے کہا کہ یہ کپڑے بھی نکال لو، یہ اس قابل بھی نہیں ہے، کپڑے اتار کے کشتیوں میں پھینکا تھا پوری قوم کو اور سمندر میں ڈال دیا تھا. یہاں تک ان کے حالات ہوئے میں. یہ آپ کو پتا ہے جرمنی میں کدھر رہتے تھے جب ورلڈ وار ہو رہی تھی؟ ورلڈ وار سے پہلے جرمنی میں اس کو کہاں رکھا ہوا تھا ہٹلر نے؟ جو سڑک کے نیچے گٹر کی لائن ہوتی ہے نا، یہودی سارے کے سارے ادھر رہتے ہوتے تھے گٹر کی لائن کے اندر. یہ بینجامن نیتنیاہو کی امی سگی باپ اس کا، ان حالات سے انہوں نے یہاں تک ترقی کی ہے. ایسے نہیں قومیں بنتی ہوتی. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں بنائی، کوئی فرشتے آ کے ان کو وحی نہیں کر رہے تھے. سمپل کامن قرآن پاک احکام دے رہے کہ یہ کرو، ان کو نہیں ہمیں دے رہا ہے. ہمیں اللہ نے احکام کے طور پہ کہا یہ کرو، انہوں نے آپشن کے طور پہ یہ لیا ہے. اور دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ بھائی سنگل پرپز بنائیں گے، اسٹریٹجی میں سب اکٹھے ہوں گے. جب تک سارے نہیں ہوں گے تب تک بڑے لیول کے اوپر نہیں جا سکیں گے. اور پھر بیک اپس کنٹینجنسیز لاک کریں گے. آتا ہوں اس کے اوپر. یہ کیا انہوں نے جس کے لیے میں لاہور آیا ہوں. یہ ہے 329 پیجز لسٹ ہے، ان میں سے ایک پیج دکھا رہا ہوں آپ کو خالی. اس کو کہتے ہیں کلسٹر بنانا. اس کو IMF اس لیے شروع کیا تھا کہ یہ کلسٹر بنانا شروع کر دو. بس 2 3 4 سالوں کے اندر اس کلسٹر نے اس لیول کا مومنٹم اور پاور پکڑ لینی ہے. آپ لوگ لوکل نہیں، انشاءاللہ گلوبل پالیٹکس میں ڈیسیژن میکر ہوں گے آپ. کیوں؟ مجھے اس لیے پتا ہے ان میں سے کون سے کلسٹر نے نواز شریف کو اس وقت پرائم منسٹر بنایا ہے. مجھے پتا ہے. ہم سمجھیں امریکہ نے بنایا، جی امریکہ نے کی کوئی اوقات نہیں ان کلسٹر کے سامنے. یہ گنتی کے 28 29 30 بندے ہوتے ہیں. کئی جگہ پہ 200 ہوں گے، کئی جگہوں میں میکسیمم 2000 ہوں گے. یہ تو میں نے لسٹ ہی چھوٹی والوں کی بنائی ہے. یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ گھروں سے. لڑکیاں اکٹھی ہوئی تھی، لڑکے اکٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ پرپز ایک تھا. ان کی اسکالرشپ نے ان کو پرپز میں ڈال دیا تھا. ہماری اسکالرشپ نے ہمیں پوجا پاٹ میں ڈال دیا. یہ ہے ان کو، اس کو ہم کہتے ہیں زائنسٹ ہے. زائنسٹ ہے وہ تو احسان مان کے جوتے چاٹ رہے ہیں اپنے زائنسٹ اسکالرس کے کہ تم نے ہمیں اتنی طاقت دلوا دی. ان کے تو زائنسٹ ہمارے پورے کے پورے پروفیسرشپ سے بہتر نکل آئے. یہ سوچیں ذرا یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ آئی ہیں مفتوحوں کے گھروں سے نکلی ہوئی آرگنائزیشن. مفتوحوں کے. کیسے ہوتا ہے؟ پہلا ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. پیسے لگے؟ جی نہیں، پیسے 0 ٹکے کے محتاج تھے. گٹروں میں رہتے تھے یہ لوگ. یہ جو پٹ رہے نا سارے لبرلز کے، پاکستان کے حالات بڑے برے. میں دکھاؤں ان کے حالات آپ کو، تفصیلیں دکھاؤں گا. اللہ کی قسم یقین نہیں کریں گے. ابھی گوگل کریں گے موبائل پہ کہ ان کی گیٹو لائف کو، گیٹو کا لفظ نکالا کیسے ہے. یہودیوں کو اپنے گھروں کے گٹرز کے نیچے، لٹرلی گٹرز کے اندر رکھا جاتا تھا. گٹرز میں ان کی فیملیاں رہتی تھی، ادھر 20 بچے ادھر رہتے رہے. سب کے محلے داری تھی ان کی. منہ پہ انہوں نے خاص ایک ماسک باندھے ہوتے تھے، بیکاز ظاہر کیسے رہ سکتے ہیں. 2 نسلیں 3 نسلیں رہی ہیں یہودیوں کی. وہاں سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. نہیں بس ہم نے نہیں کرنا. یہ ان کے اس وقت کے حالات ہیں. یہ کیا حالات ہیں آپ کو پتا ہے؟ یہ پازیٹو ہے، یہ نیگیٹو ہے. ہر ملک جان کا ویری ان کا. ہر ملک، ایوری کنٹری از اگینسٹ دم. ایوری کنٹری. یہ پاکستان کا ہوتا تو سوچیں ہمارا کیا حالات ہوئے. سوچیں ایک سیکنڈ میں سوچیں. یہ پاکستان کے یہ ہے. میں سچ بتاؤں آپ کو ہمارے کیا حالات ہیں. پاکستان کا سروے لیں گے، دونوں طرف 0 ہوگا. آپ تو جانتے بھی نہیں کون سی ملک ہے. زیادہ کیا جانتے ہوں گے؟ کسی زرداری کو جانتے ہوں گے کہ وہ رشوت لیتا تھا، اور یا عمران خان کو جانتے ہوں گے. پاکستان کے بارے میں تو کوئی ویوز نہیں آنے. کچھ کریں گے تو کچھ ویو آئیں گے نا ہمارے. سو یہ دیکھیں، مائنس 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 سارے کے سارے گالیاں دے رہے ہیں کہ بندہ موقع ملے بندہ مار دیں گے ان کا. یہ ان کے حالات ہیں. ایران پہ میں آتا ہوں، اس کی 2 ایکسیپشن ہیں. سو کیا ہوتا پھر؟
بھائی پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ پھر سب سے پہلے ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کریں کہ بھیا واقعی حی علی الفلاح کا مطلب ہے ایک دن کے بچے کو بھی میں نے فلاح پہ ڈالنے کا سسٹم بنا. فلاح کیا ہوتی ہے؟ بگ سسٹم، بگ کامیابی. کہ بھائی میں کیسے بڑے سسٹم کا حصہ بنوں گی. بھائی بے کیا پتا آپ پرسوں مر جائیں، آپ نے 3 دن تک جس پرپز سے بچہ پالا تھا نا، آپ سسٹم کا حصہ ہیں. جس پرپز سے آپ نے وہ 3 دن ایز اے مدر گزار دیے، آپ کا کام ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ مگر اگر آپ کا پرپز ہی کوئی نہیں، اچھا انسان بنانا ہے، وہ تو مدر ٹریسا بھی اچھی انسان ہی تھی. اچھے انسانوں کی تو کوئی مقابلے نہیں ہو رہے ادھر. ہمیں اس وقت اپنے آپ کو اس گٹر سے نکالنا ہے اور واپس طاقت میں لے کے آنا ہے، اور نیچے سارے کے سارے اچھے ہو جائیں گے خود ہی. سسٹم کا فائدہ یہ ہوتا ہے، حدیث سنائیے نا کہ زنجیروں سے جکڑ کے لوگوں کو جنت میں پھینکا جائے گا. ہم بھی اگر ڈینمارک بنا لیں تو پاکستانی بھی گناہ نہیں کریں گے مجبوراً. ٹھیک ہے، مگر پرپز ہی کلیئر نہیں ہے تو ہم 50 سال بھی بچے پالیں گے نا، اسلام کا حصہ نہیں ہے. وہ حی علی الفلاح میں نہیں آتا. حی علی الفلاح کا مطلب ہے کہ بڑے کینوس کے اوپر ایک چھوٹی چھوٹی ریکارڈنگ شروع کر دو. ایک رجسٹری کیا ہے، میں نے ایک بچہ پالا ہے، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، میں نے ایک گروپ بنایا، میں نے ایک بڑا کلسٹر بنا لیا. ہر ایک سسٹم جو ایلیمنٹ ہے وہ سسٹم میں رجسٹر ہوتا ہے. ادھر یہ دیکھیں آپ، یہ میں آپ کو 10 منٹ لگاؤں گا، غور سے سمجھ جائیے گا. آپ سب کی شادیاں ہونی ہیں، ہو چکی ہیں تو بچے ہیں، غور سے سمجھ لیں. اسپیشلی ویمن. انسان واحد جانور ہے. یہ میں نے آپ کو یہودیوں کی کیس کی پہلے دکھا دی، ورنہ میں اینڈ میں دکھانے تھی. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. انسان واحد جانور ہے جو پری میچور پیدا ہوتا ہے کمپیئر ٹو ایوری ادر اینیمل. کوئی اور جانور پیدا ہوتا ہے پہلے دن ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی بھی جانور سوائے انسان کے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جان کے پری میچور کمپیئر ٹو ادر اینیمل برتھ دی، تاکہ کیا ہو، تاکہ میں اور میری بیوی، ایک شوہر اور اس کی بیوی پوری طریقے سے قربانی سیکھیں کہ بچے کے لیے ایک ایک دن، ایک ایک سیکنڈ اپنا خون بہانا پڑے گا. اس لیے جانور اپنے بچے کے لیے وہ کام نہیں کر سکتا جو کہ انسان اپنے بچے کے لیے کر جاتے. کیوں؟ وہ جو شروع کا ٹائم تھا نا، جو 1.5 جو ماں اپنے بچے کے لیے دے دیتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ جو بانڈنگ اور سیکریفائس، وہ جو کہتے ہیں نا، جو آپ نے پہلے صدقے والا سوال کیا تھا، وہ وہاں سے آتی ہے ایمپتھی. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ، ہر ماں کو پتا ہے، ہر باپ کو بھی پتا ہے، جن کے بچے نہیں ہو ان کو نہیں پتا کہ بچہ انسان کا جب پیدا ہوتا ہے، چونکہ وہ پری میچور ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ سیلفش مخلوق کوئی نہیں ہوتی دنیا میں. انسانی بچہ اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے رات کو ٹھکی ماری ماں کو بھی اٹھاتا ہے چیخ مار کے کہ اٹھ بھوک لگی ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کس کو کیا وہ کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کون اس کے لیے کتنی محنت. ڈزنٹ میٹر. انسانی بچہ اپنے سروائیول کے لیے ہر وقت اپنی سیلفشنس کو پریکٹس کرتا ہے. بائی دا وے ہر جانور ہی کرتا ہے، مگر انسانی بچے کی میں اسپیشل آپ کو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں. تو جس خاتون نے مجھ سے بھی پوچھا تھا نا، میرا شوہر پیمپر بہت کرتا ہے اپنے بیٹے کو، اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا اس کا ویٹ کریں کہ جب ہم پیدا ہی سیلفش ہوتے ہیں، جب پیدا ہی سیلفش ہوں گے تو کامن سینس ہوتا ہی، ہر بچہ سیلفش ہی پیدا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیلفشنس نکالنے کا نام ماں باپ تھا. ہم اس کو بھی اور بڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کو پیمپر کریں گے تو پہلے ہی سیلفش ہے. اسلام نے بھی یہی تعلیم دی تھی اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی ایک مشین آئی ہے جو صرف اپنا کھیل رہی ہے، اس کو ٹرین کر، یہ والی چیز اس کے اندر سے نکالنا ہے. سب سے پہلے اس کے اندر سیلفشنس نکالنا تھا آپ نے. مگر ہم نے کیا کیا؟ میں تو بڑی بری ماں ہوں، میں تو اپنے بچے کے ساتھ سختی کیسے کروں گی. یہ سوچیں، وہ اس کا کام ہے کہ سیلفشنس دکھائے. آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کی سیلفشنس بڑھائے. آپ کا کام ہے سیلفشنس نکالیں، اور اس کی ٹریننگ کے لیے ایمپتھی کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. یہ وہ واحد ایلیمنٹ ہے جو کہ پاکستانی قوم کے اندر
صفر بٹا صفر ایمپتھی. ہم سمپتائز کر لیں گے, رحم کر لیں گے, مگر ایمپتائز نہیں کبھی کریں گے, کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں ٹرین کیا ہی نہیں ہوا, اور باپوں نے بھی وہ کسر چھوڑی ہی نہیں کہ بھائی اگر ماں نے نہیں کیا تو ہم کر رہے تھے, ہم نے بھی نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ عورت کو اللہ نے دیا ہوا تھا کہ تجھے ایک ایسی مشین دی ہے جو صرف سیلفشلی ڈریون ہے, اس کو سیلف لیس کرنے کے لیے تجھے محنت کرنی پڑے گی, اس لیے تیرے 3 گنا زیادہ درجے ہیں کمپیئر ٹو دا فادر. 3 گنا زیادہ درجے ہیں کمپیئر ٹو دا فادر. کیوں؟ تم نے سب سے بڑا احسان کیا اس کے اوپر, اس کو جانور سے انسان بنایا. مگر ہم نے لو سیلف اسٹیم میں اپنی ایکسپٹینس, اپنے بچے کے سامنے بھی اپنی ایکسپٹینس کے لیے اس کو اور ناز نخروں میں پال دیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایسی مخلوقات بڑھتی. لٹرلی یہ ایک کاز ہے. ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ دنیا میں ہم دینے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ لے لو, سب کچھ لے لو, سب کچھ لے لو. یہ فرق تھا. صحابی جب لیڈر بنتا تھا تو پورے کے پورے گاؤں کو پتا تھا لاٹری نکل آئی ہے, اور ہمارا پاکستانی لیڈر بنتا ہے پورے گاؤں کا پتا چلتا ہے یہ تو پائی پائی کھینچ لے گا, اس کی لاٹری نکل آئی ہے. یہ فرق ہے. کیوں؟ لینے والا اور دینے والا, چھیننے والا, بلکہ لینا بھی نہیں بولنا, ان کو تو چھیننے والا بولیں. کیوں؟ کیونکہ انسان بائی برتھ رسک اویسو ہوتا ہے. رسک اویسو کیا ہوتا ہے؟ کہ خطرے میں نہ جاؤں. ہم بچپن سے ڈرتے رہے ہیں ہر چیز سے, روڈ کراس کرنے سے لے کے, اسکول جانے سے لے کے, کسی کو کچھ بھی, کسی بھی معاملے میں ماں باپ ہمیں بتاتے رہیں کہ یہاں پہ یہ خطرہ ہے. ہم خود بھی نیچرلی, ہم بائی برتھ رسک سے ڈرنے والے. ہمارا نیچرل جو میکینزم ہے اللہ تعالیٰ نے دماغ کا بنایا ہوا ہے, ہر جانور کا ہی, انسانوں کا بھی. اس کا کیا مطلب تھا کہ اگر اس بچے کو شجاعت دینی ہے تو رسک ایویسونیس ختم کرنی پڑے گی. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک نسل میں وہ کام کر دیا. بائی دا وے میں پھر بتا دوں, پچھلی نسل میں ایسے ڈرپوک مائی نہیں تھی. اسکول جاتا تھا لوری 3-3 4-4 میل پیدل, بلکہ اس سے بھی زیادہ. آپ کے والدین سے پوچھیں آپ ذرا, گراؤنڈ میں جاتا تھا, پتہ نہیں تھا شام کو کب آئے گا. زخمی آتا تھا, کھانا ماں پہ دے دی, چلو جا کے نہا پہلے, ہاتھ منہ دھو گیا, کھانا کھا. ابھی 3 گلیاں دور جاتا ہے لاہور کا بچہ, اور 2 ڈرائیور ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. ہر بات کے اوپر آپ نے موبائل لے کے بچے کو دیا کہ میں ہر وقت ٹرانسمیشن آن رہے میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کی رسک بیسکنس اور بڑھ جاتی, اور وہ بہادری کی طرف جانے کی بجائے وہ بزدلی کی طرف جاتا ہے. اس لیے مجھے روز سیشن میں, میرے جو 1-on-1 سیشن ہوتے ہیں یا کال کے اوپر, سب سے زیادہ کالیں امیوں کی آتی, اور وہ کیا کر رہی ہوتی؟ وہ ڈری ہوئی ہوتی, اور انہی کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں. اور پھر جب میں سیشن میں آتا ہوں تو کہتا ہوں ساحل صاحب کچھ ایسی بات نہ کرنا, کالی ویگو آ جائے گی. یہ ہے وہ لوگ. اور میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ آپ کی امی یا ابو دونوں میں سے کس نے یہ والا ایلیمنٹ نہیں نکالا, آپ کا یہ والا ایلیمنٹ نہیں نکالا. اور پھر میں پوچھتا ہوں کیا آپ کو آپ کی امی سے بہت زیادہ پیار ہے؟ جی سر بہت زیادہ پیار. بس وہی ہے. پھر کوئی تو بڑے کاز ملے کہ یہ کہاں گئی. ایک ہی جملہ ہے جو سارے غیر مسلم بول رہے ہیں کہ فلسطین میں اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ عام مسلمان بزدل ہو گیا ہے. اس لیے نہیں کہ نواز شریف زرداری عمران خان بزدل, نہ عام مسلمان بزدل ہو گیا اس لیے, ورنہ وہ چھوڑتے ہیں ان جیسوں کو جو اپنے اپنے ملکوں میں ٹھہرائے میں ہیں. تیسرا, ہم مایوپک ہوتے ہیں, دور نہیں دیکھ سکتے. اس کی ٹریننگ ماں نہیں باپ کرتا ہوتا ہے, کیونکہ وہ باہر نہیں جاتی, ہم باہر جاتے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں کافی چیزیں پتہ ہوتی ہیں. ہم نے دینی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فراست, ہم نے دینی ہوتی ہے دور اندیشی, ہم نے دینی ہوتی ہے اس کو فور سائٹ. وہ ہم دیتے نہیں کیونکہ ہم نے ہر وقت GOARY پہ نواز شریف عمران خان لگائے ہوئے تھے. یہ یہودیوں نے نہیں کیا تھا, وہ گلوبل ہی رہے تھے. اس لیے ہم میں سے زیادہ تر مردوں کو یہی نہیں پتا کہ فلسطین کا دارالخلافہ کیا ہے. شیم آن یو. سو ہارڈ اورینٹڈ, یہ دیکھیں آپ, ہارڈ اورینٹڈ کیا ہوتا ہے کہ کریٹیکل تھنکر بنانے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے انتظام بچے کے لیے کیا تھا کہ بڑا ہوگا تو اس کو سکھانا. باپوں کو کہا تھا کہ یہ سکھا دینا,
ورنہ یہ وہی کرے گا جو باقی لوگ کر رہے ہیں. ہرڈ بولتے ہیں, HERD ہرڈ. جتھے کے ساتھ ہی موو کرے گا, اندر 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 نیوا نیوا رہے گا. نیوا نیوا بولتے ہیں نا لاہور میں, نیوا نیوا رہے بچت ہو جائے گی. نیوا نیوا رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک نفسیات چاہیے ہوتی ہے, ڈرپوک کی بزدلی کی. کیوں؟ کیونکہ میری امی نے دعا کی تھی, یا اللہ میرا بچہ 1000 سال تک زندہ رہے. اور 1000 سال تک زندہ رہنے کا صرف ایک فارمولا ہے, وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ تم مروں گا. 1000 سال صرف ایک طریقے سے زندہ رہ سکتے ہیں. بائی دا وے اس طریقے سے بھی زندہ رہتے, نیوا نیوا میں کسی نہ کسی نواز شریف کا پیر آ جاتا ہے آپ کے اوپر, ادھر مر جاتے ہیں آپ. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ابو اور امی مل کے. کیونکہ یہ والا کام امی نے نہیں, ابو نے سکھانا تھا کہ بھائی میں باہر گیا ہوں, ہمارا عقیدہ غلط نکل آیا ہے, کیوں نہ میں آ کے آپ کو سمجھاؤں. امی تو نہیں باہر جاتی, ہم تو باہر جاتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی ہر چیز نالج. یہ ہے جی آپ کا ماڈل. یہ آپ تصویر لے لیں اور گھر لے جائیں. واٹس ایپ گروپ کے اوپر اگر آپ ایڈ ہے, یہ ساری پریزنٹیشن ایک بک ہے, اس کی آپ کو مل جائے گی. اس میں یہ وہیں سے نکال رہا ہوں, وہ بک وہی لکھ رہا ہوں میں آگے پاور اسٹرکچر کے نام سے. آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کہانی تھی اصل میں, کہ اگر آپ نے لوگوں کو ہی فالو کرنا ہے اور جتھے کے اندر اندر بس اندر اندر, اس کو کہتے ہیں تسلی. یہ تسلی جو ہے نا, سالس, کہ مجھے اطمینان کی انتہا ہے کہ میں نارمل ہوں, زیادہ تر لوگ جو کریں میں بھی ویسا ہوں. یہ ہے ہماری قوم کا قومی کھیل جو امی اور ابو سکھا رہے ہیں کہ بھائی میری کسی بھی لیول کے اوپر کانفیڈنس نہیں آئے گی, اور میں کسی بھی لیول پہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گا. کہیں میں بھی کانفیڈنس نہیں آئے گا, مجھے کسی بھی فیلڈ میں کانفیڈنس نہیں آئے گا, کیونکہ میں جتھوں کے اندر اندر اپنے آپ کو سیو کر کے سروائیول میتھڈالوجی کے اندر رہا ہوں. نہ میرا کوئی کسی نے پرپس سیٹ کیا تھا, وہ بگ پرپس جہاں سے مجھے سارا فیول ملنا تھا. یہ ہے آپ کا بگ پرپس, یہاں سے آپ کو آنی تھی اسٹریٹجی اور چینل آپ کا کہ میں ایک گروپ کا حصہ ہوں. مسلمان ایک فرد کا نام نہیں ہے, مسلمان ایک پارٹ آف کمیونٹی کا نام ہے. ایک اینٹ ہے دیوار کی, اس کی اپنی کوئی اوقات ہے ہی نہیں, کسی بھی کام کا نہیں ہے. تو اکیلا پایا گیا ہے, تیری صرف اوقات تھا جب تو دیوار کے اندر پایا جائے گا, ورنہ رہنے تیرا کیا کرنا ہے. مگر ہمیں بتائے تیرا کیا کرنا, میں اینٹ اور میں اور میرا اللہ, اور اس کے اوپر بھی میں اپنے آپ کو دلاسا دے رہا ہوں, یا اللہ مجھے پوری دیوار چھوڑ گئی ہے, دیکھ میں کتنا بڑا ہیرو ہوں. یہ ہے وہ انڈیویجول سائیکالوجی جو کہ ہمیں پالی جا رہی ہے. یا پھر میں اینٹ اکیلی اس لیے رہ گئی ہوں کیونکہ میری نان نے میرے پہ جادو کیا ہوا ہے. یہ ایٹیچیوڈ تب آئے گا, کب آئے گا؟ جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت کے ہاتھ پہ. یہ فرد کھیلنے کے لیے, ہیرو بننے کے لیے نہیں آئے اسلام میں. ون مین آرمی PTI ایسے نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ جماعت ہونی. کیوں؟ سینس آف کمیونٹی کیا کرتی ہے آپ کو؟ بائی دا وے واٹ از دا بگیسٹ بینیفٹ جو کمیونٹی دیتی ہے آپ کو؟ کریج کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی نا. جب 1000 بندہ ساتھ ہو تو بہادری کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہادری کی تو ضرورت ہے اکیلے کو ہے. یہ بات آپ کی تصحیح کر رہی ہوتی ہے آپ کی کمیونٹی. آپ کی کمیونٹی آپ کے اسٹینڈرڈ بڑھا رہی ہوتی ہے. آپ چھوٹے نہیں مار سکتے, بونگیاں نہیں مار سکتے, نہ عقیدے میں, نہ ٹیکنیک میں, نہ اسٹریٹجی میں, نہ پلان میں. کمیونٹی ہر وقت مشورے دیتی ہے نا آپ کو. آپ کو پتا نا اسلام میں استخارہ کیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے مشورے کو استخارہ کہتے ہیں. اسلام میں استخارے سے اوپر کیا ہے؟ استخارے سے پہلے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ پاکستان مشورے کی, کہ لوگوں سے مشورہ کرنا پہلے ہے, اللہ سے مشورہ کرنا بعد میں. یہ پریسیڈنس ہے اسلام کی کہ کیا تو نے اپنے مومنین خیر خواہ انہوں نے مشورہ کیا تھا؟ نہیں کیا تو بیچا پہلے وہ کر. تو کیا استخارے کھیل رہا ہے؟ فرسٹ اینڈ فور موسٹ انسان بتائیں گے آپ کو. آپ کی کمیونٹی آپ کو سیٹل کرتی ہے. اتنی بڑی طاقت ہے کمیونٹی میں. مگر ہمارا یہ ہے ہرڈ, یہ چونکہ مجھے اپنے جیسے سارے مل گئے ہیں تو میں ان جیسا ہو جاتا ہوں. یہ ان سے مشورہ کروں گا, وہ کہیں گے ہاں ٹھیک کر رہے یار, یہ زیادہ ہی بولتا ہے, کس دن چپ کر جائے گا. میں بتا رہا ہوں 2-3 دفعہ تو اٹھایا گیا ہے. یہ کون ہے؟ کمیونٹی کی آوازیں ہیں. کون سی کمیونٹی؟ جو پہلے ہی ڈرپوک ہے.
وہ کیا شکیت جلالی کی شعر میں، ہر کوئی مطمئن ہے کہ کوئی تو ساتھ ہے، کہ سارے ڈرپوک اکٹھے ہو گئے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ہر کوئی مطمئن ہے کہ کوئی تو ساتھ ہے، اندر سے ہر کوئی ہے بڑا بے قرار بھی، کہ چین پھر بھی نہیں آ رہا، اتنے ڈرپوک ہے، پتہ بھی ہے غلط ہے، مگر سارے غلط اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو دلاسے دیتے ہیں میں اکیلا تو نہیں ہوں. یہ ہے ہمارے پورے قوم کے حالات. پھر ایگزاسپریشن کسے کہتے ہیں؟ آپ کی تھکن کو. آپ کو پھر تھکنے نہیں دیتی. جب آپ کا پرپز کلیئر ہوتا ہے، کمیونٹی ساتھ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو کوئی گراتا بھی ایسا اٹھ جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. آپ اکیلا بندہ لڑ کے دکھائیں، اور لڑکیوں سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو؟ 3 دن اسلام پریکٹس کریں گے، چوتھے دن خاندان تھکا دے گا آپ کو کہ ہم نہیں تجھے کرنے دیں گے. تو کیا چاہیے آپ کو؟ بھائی آپ کو اللہ کا ہاتھ جماعت کے ہاتھ. یو نیڈ اے کلسٹر. سائڈ پہ اگر 50 سفید گولی والے مولوی صاحب بھی کھڑے ہوں تو پھر بھی یہ کام تو نہیں ہو سکتا. سفید گولی والے پتہ نا کون ہے؟ بیٹا بس نماز اور ٹانکے آئے پانچوں کر کے کر بس. اس کے بعد اگلا سٹیپ ابو بکر. اتنا آسان تو صحابی بننا. دس از ہاؤ دے ٹرانسفارم. وائی؟ بیکاز ان کو پتا ہے کہ صحیح بات بتاؤں گا تو بچے نے کہنا ہے انکل اگر یہ بات درست ہے تو آپ خود کیوں نہیں کر رہے؟ یہ والا سوال ہے. اس سے دوسرا وہ خود بھی ڈرا ہوا ہے. جی پوچھیں جلدی کریں، میں نے بس ختم کرنا ہے اس کو. آ رہی آواز آ رہی ہے آپ کی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. سر ادھر سر مائک لیٹ آن ہوا تھا. سوری. نہیں تو آپ دیکھ رہے تھے سر. باقی سب وہ سیلفشنس کی والی سلائیڈ یاد ہے. ادھر سر میں وہی ہوں. رک جاؤ بیٹا. کرٹیکل مومنٹ. جی سر. رکے کرٹیکل مومنٹ. آپ کہاں انڈیا سے ہیں؟ پاکستان میں کرٹیکل مومنٹ آیا ہوا ہے. جی سر. جی سر میری لائف کا کرٹیکل مومنٹ ہے. جی امریکہ کے ویزے لگ چکے ہیں لیکن میرا پروگرام یہ ہے کہ میں حماس کو جوائن کروں یا میں ادھر فلسطین میں جا کے این جی اوز کی ہیلپ کروں. تو کدھر؟ امریکہ میں؟ فلسطین میں. وہ کہہ جائیں گے. میں نے اس چیز کو فگر آؤٹ نہیں کیا لیکن میں ابھی فگر آؤٹ کر رہا ہوں کہ این جی اوز یا حماس کو ڈائریکٹلی جوائن کیسے کرنا ہے ٹو ٹرین مائی سیلف ان آرڈر ٹو فائٹ. یاد رکھنا وار اسٹریٹجی جو ہوتی ہے نا، وار اسٹریٹجی اس کے. سر میرا کانٹیکسٹ تھوڑا سا سن لیں. کانٹیکسٹ صرف یہ ہے کہ حماس کے مینیفیسٹو کے اوپر میرا کوشچن ہے کہ حماس کا جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر انہوں نے کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ وہ فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں نہ کہ اسلام یا خلافت کے لیے. ریور ٹو دا سی کا کانٹیکسٹ ہے ان کا. اور دوسرا یہ کہ جامعہ اشرفیہ سے اگر فتویٰ لینے جائیں تو وہ ان فالوئنگ چیزوں کو جو کہ حماس کر رہی ہے اس کو وہ حلال کہتے ہیں، جن میں سے ہے کہ آپ وار اسٹریٹجی کے طور پر اسرائیل کے سویلینز کے اوپر راکٹ چلا سکتے ہیں، آپ سوسائڈ بامبنگ کر سکتے ہیں. اگر کوئی میجر جنرل وغیرہ اسرائیل کا ہے اور اس کے ارد گرد کوئی نارمل سویلین ہے، بیوی بچے وغیرہ ہیں، ان کو سوسائڈ بامبنگ کے تھرو اگر وہ مرتے بھی ہیں تو ان کو مار بھی سکتے ہیں. پوائنٹ کیا آپ کا؟ سر پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ہی شریعت میں ہے کہ جنگ کے اندر حماس کو کیا اسلامی طور پر یہ الاؤڈ ہے کہ وہ ان اسٹریٹجیز کو استعمال کر سکے، جس میں سے یہ بھی ہے. آپ پاکستانی ہیں، اگر یہ انڈین پوچھتی نا تو میں سمجھ سکتا تھا. ہم تو پاکستانی ہیں سر. میں اپنی سنے نا شریعت کا نالج صرف شریعت کا نالج نہیں، پاکستان کی نالج پہلے بتاتا ہے. ہم نے آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے بات. کدھر کیمرہ؟ پہلے تو ذرا 65 کی جنگ میں اپنے فوجیوں کے نشانے ادھر واپس کرنا جو خود کو حملے میں ٹینکوں کے لیے چلے جاتے تھے. آئے نا راشد بن آس کا ذرا نشانے حیدر میں واپس چاہیے پھر، جس نے جال گرا دیا تھا ہمارا. پاکستانی یو کی ناٹ ہیو اٹ ٹو وے بوتھ ویز کہ ہم ان کو بھی غلط کہیں اور اپنے آپ کو نشانے حیدر دے رہے ہوں سیم کام پہ. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو. شریعت کا پرنسپل بڑا آسان ہے کہ اگر آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسپیشلی حماس لیول کے اوپر،
یا کسی بھی لیول پہ اور ایک مشین آپ کو مارنے آ رہی ہے تو آپ خود اگر ہتھیار ہیں بن سکتے تو بن گئے ہیں. یا وہ بیسس بتا رہا ہوں میں. اب جامع اشرفیہ نے کیا فتویٰ دیا مجھے نہیں پتا، مگر مجھے پتا یہ فتویٰ اصل میں اوریجنیشن کیا ہے اس کی، اور وہ قرآن پاک میں سورہ بروج ہے. اوکے، that if there is no other place and you are the only place then you play. نہیں میں ابھی خالی لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. اب رہی بات، ہدف ہوتا ہے اسلام میں ہدف. اگر ہدف سویلین ہے تو حرام ہے، مگر ہدف سویلین نہیں ہے تو کولیٹرل ڈیمیج میں بے شک سویلین ہو حرام ہے. ترایت اور قرآن کا میرے محمد کا فرق ہے، اور کیا وہ مانتے نہیں میرے نبی کو؟ نہیں وار اسٹریٹجی نہیں. آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ سر سویلین کو مارنا الاؤ. غزوہ طائف میں منجنیقیں تانی گئی ہیں نبی اسلام نے، بہت سے بچے مرے ادھر. یہ کولیٹرل ڈیمیج سن لینا، پہلے سن لینا، کاٹ لیں. اگر آپ کی ایم ہی سویلین ہے تو حرام ہے، مگر آپ کا ایم سویلین نہیں ہے اور کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر یہ حرام نہیں. ٹھیک ہے، نبی اسلام نے کہا ہم من ہم، کیا وہ انہی میں سے اب کیا ہو سکتا ہے؟ دے آر وی ڈنٹ ایم فار دیم بٹ اٹ از. اب حماس آپ نے جوائن کرنی ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آپ غزہ میں جائیں، کیونکہ حماس صرف غزہ میں ہے. جروسلم میں الفتح ہے، تو یا آپ الفتح کے لیے جاتے تو میں کہتا ہوں وہ تو بھی جائیں. غزہ میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں آپ. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے کہ میں نے حماس جوائن کر دیا. حماس میں نے بھی جوائن کیا، میں ادھر کھڑا ہو کے حماس جوائن کر رہا ہوں. کیوں؟ مجھے ان کو نقص ڈالنی ہے یہودیوں کو. اس کے لیے تو وہ کرسچن بھی ہوتے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، آپ کہہ رہے ہیں وہ فلسطین کے لیے لڑائی کریں، اور بھائی وہ اگر لٹرلی وہ ایتھیسٹ بھی ہوتے نا تو میں اس وقت ساتھ کھڑا ہوتا کہ اسرائیل جیسے بدماش کو میں نے یہ حرکت نہیں کرنے دینی جو کر رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں اسلام کے لیے ہی کھڑا ہوں. جی میں نہیں مانتا کہ حماس فلسطین کے لیے لڑا. وہ مجھے پتا ہے، میری بڑی تفصیلی گفتگو ہے ان لوگوں سے. انہوں نے مجھے نہیں کبھی بتایا کہ سر آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اللہ کا، اصل میں ہم زمین کی لڑائی کر رہے ہیں. جی، دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. بہرحال جب آپ ایک زمین کے اوپر یہودی حملہ کر کے بیٹھے یا کفار یا ایون مسلمان بھی حملہ کر کے ظالم بن کے آ جائے اور اس زمین میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، تو اس زمین کی پروٹیکشن ان مسلمانوں کی پروٹیکشن نہیں ہوتی. جی، تو کوئی بات نہیں. اس لحاظ سے ہم پاکستان پہ حملہ ہو رہا تھا انڈیا کا، ٹھیک ہے، تو ہم پاکستان کو بچائیں گے نا. اس لیے تو نہیں کہ وہ ہمیں زمین اور درخت اگانے ہیں، ہم نے مسلمان بچانے ہیں. ادھر زمین مٹی پتھر دریا کچھ نہیں ہوتا. وہاں کے لوگوں کی پروٹیکشن، ان کی لائف کی پروٹیکشن کے لیے اس علاقے کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ کہنا وہ تو فلسطین کی لڑائی ہو رہی ہے، ویل فلسطین میں اس وقت مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اس وقت اسٹیپ 1 اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ اسٹیپ 2 3 4 5. اسٹیپ 1 کی اسٹریٹجی بنائی جائے. تو اسٹیپ 1 کی اسٹریٹجی تو آپ ابھی بتاؤں. 2 ملک مجھے پتا ہے جنہوں نے اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے اسٹریٹجی لا کر کے اناؤنس بھی کر دیا ہے. ان دونوں مسلمان نہیں ہیں. جی، دونوں مسلمان نہیں ہیں. سوچے یہ کوئی مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں حماس کی سر وہ ٹیکنیکلٹی میں ایشو ہے. ان کی پوری نتنیاہو کی چیز ٹیکنیکلٹی ہے.